الأجل الأجل يا مولا الأجل الأجل يا مولا. معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آج ہمارے درمیان حجت الاسلام والمسلمین جناب علامہ سید حیدر مہدی رضوی صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ حیدر مہدی صاحب کا تعلق انڈیا سے ہے اور بستی ایک علاقہ ہے جہاں کے رہنے والے ہیں، اور وہ نیپال کے بھی قریب ہے۔ رضوی صاحب نے اپنی ابتدائی تعلیم سلطان المدارس لکھنؤ میں سر انجام دی۔ اس کے بعد قوم مقدس تشریف لے گئے، وہاں حوزہ علمیہ میں آپ نے 12 سال گزارے۔ 12 سال درس خارج کے طالب علموں کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے، اور ماشاء اللہ سے آپ نے درس خارج کی تعلیم حاصل کی، اور 2012 سے انڈیا میں آپ ایک مدرسے کو میں طالب علموں کو کسب فیض دے رہے ہیں، اور اس میں جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ان کو نہج البلاغہ، قرآن مجید اور دیگر دینی تعلیم جتنی ہے وہ طلباء کو دے رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ وہاں خطابت بھی ایام اعزاں میں اور دیگر خوشی کے موقع پر خطابت بھی کرتے ہیں۔ لیکن سب سے کمال کی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک بہترین شاعر بھی، بہت ہی کمال کی بہت ہی خوبصورت شاعری کرتے ہیں، اور ان کا مرتبہ شاعری میں بھی بہت بلند مرتبہ ہے۔ آج ہمارے درمیان ہیں، ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ قبلہ السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضور، ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج آپ نے ہمیں یہ سعادت بخشی کہ آج آپ کی زیارت بھی ہو رہی ہے، آپ کے ذریعے ناظرین آپ کی آواز دنیا جہاں میں جہاں جہاں قائم ٹی وی چینل دیکھا اور سنا جاتا ہے وہاں آج آپ کی آواز بھی پہنچے گی، آپ کو لوگ دیکھیں گے بھی، آپ کی زیارت بھی کریں گے۔ میں اس کے لیے آپ کا بہت شکر گزار ہوں، اور اس میں اپنے ناظرین کی طرف سے بھی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور میری گزارش ہے کہ ہم چونکہ اصحاب رسول اللہ پہ گفتگو کر رہے ہیں اور کلام بھی، تو یہ ہمارے دونوں سیشن چل رہے ہیں، اس میں ہم علماء سے صحابہ اور صحابیت کی تعریف اور شعراء کرام سے اصحاب رسول اللہ پہ کلام سنتے ہیں، اور کلام کو ہم ناظرین تک پہنچاتے ہیں۔ تو ایک کنفیوژن ہے دنیا بھر میں کہ ہم صحابہ کو نہیں مانتے، جبکہ ہمارا موقف ہے کہ ہم جس طرح سے مانتے ہیں، جس انداز میں مانتے ہیں، اس کو عالم اسلام کا کوئی بھی مکتب فکر اس انداز میں نہیں مانتا ہے۔ ہمارے پاس صحابہ کا بہت بلند مرتبہ ہے، بہت بلند مقام ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ صحابہ اور صحابیت کی تعریف ذرا آپ خوبصورت پیرائے میں مختصراً بیان کر دیں، اس کے بعد ہم آپ سے کلام سنیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم مصطفیٰ محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ ناظرین محترم، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بالخصوص میں تشکر عرض کرتا ہوں جناب عباس صاحب کا کہ انہوں نے اس سلسلے کو آرگنائز کیا، اور اس دور میں جبکہ ہر انسان گوشہ نشین ہے، دین کی خدمت کے لیے کاوش اور کوشش بدستور جاری ہے۔ عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ اصحاب پیغمبر اور صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ، ان کی عظمتوں کے سلسلے سے، ان کی بزرگی، ان کی شخصیت، ان کی عزت، ان کا وقار اور ان کا شرف، ان کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کو آیت قرآن مجید کے مطابق ڈھالا۔
سبحان اللہ سبحان قرآن اللہ مجید میں سورہ ملک اور سورہ ملک کی دوسری آیت کہ جس میں پروردگار نے ارشاد فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، میں نے موت کو خلق کیا اور حیات اس لیے تاکہ تم کو آزمائے کہ تم میں سے اپنے عمل میں بہتر اچھا احسن ہے۔ سبحان اللہ یعنی دو زندگی ہے، ایک موت کی زندگی ہے، ایک حیات کی زندگی۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ موت کی زندگی کا مطلب اب یہ ہماری موت اور ہماری سمجھ کی حیات نہیں ہے، یہ قدرت کا کلام ہے، اور اسے یقیناً میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ فرش اعضاء پر بیٹھنے والا ہی سمجھ سکتا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ سبحان اللہ تو میں عرض کروں آپ کے حضور میں اور کہ یہ جو موت کی زندگی ہے، جی اب یہ لفظ بھی ثقیل ہوگا کہ موت کی زندگی کا جی آنکھوں کا دیکھنا، زبان سے باتیں کرنا، بدن کی حرکات حیات کی دلیل نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ حیات یہ تو یعنی آپ کہتے ہیں کہ ارے مردہ انسان ہے، عام زبان میں بھی اردو زبان میں استعمال ہوتا ہے محاورہ، وہ زندہ ہے مگر اس لیے کہتے ہیں ارے یہ مردہ ہے۔ کیوں کہ یہ مردہ کہا جا رہا ہے؟ اس لیے کیونکہ وہ معاشرے میں دین کے مطابق زندگی نہیں گزار رہا۔ کیا کہنا سبحان اللہ اور زندہ کون ہے؟ زندہ وہ ہے کہ جس کا بدن تو قبر میں چلا جائے مگر نام اور مقصد عزت کے ساتھ باقی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ وہ سبحان زندہ۔ اللہ سبحان اب ذرا ان جملات کے ذریعے چونکہ مختصر وقفہ ہے، میں بہت زیادہ تمہید کے لیے ٹائم نہیں صرف کروں گا، صرف اتنا کہوں گا کہ وہ اصحاب کے جو پیغمبر کے بزم میں آنے سے پہلے سانسیں لے رہے تھے، بول رہے تھے، چل رہے تھے، حرکات تھی بدن میں، وہ دکھ تو زندہ رہے تھے مگر وہ مردوں کی بھیڑ میں تھے۔ کیا کہنا سبحان اللہ مگر جب بس میں پیغمبر میں آنے کے بعد سعادت نصیب ہوئی تو ایسی حیات نصیب ہوئی کہ صحابیت کا اعزاز ملا، واہ اور قیامت تک جب تک نام پیغمبر باقی رہے گا تب تک صحابہ کی عزت باقی رہے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ حیات ہے، یہ حیات ہے، یہ دلیل حیات ہے کہ وہ جہاں ہے، وہ اب اس دنیا میں نہیں، وہ 1400 برس پہلے تھے مگر آج بھی ان کا نام آتا ہے تو ہمارے لیے ان کے لیے ہمارے دل میں عزت کا جذبہ ہے، واہ 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 جن کی حرمت اور عزت کے لیے پروردگار نے سورہ توبہ میں یعنی آیت نمبر 100 جی آیت نازل کیا اور ان کی حرمت اور عزت کے لیے اور ان کے لیے بشارت دیا کہ وہ جنت کے اعلیٰ ترین مرحلے پر ہوں گے، سبحان وہ اللہ صحابہ کہ جو پیغمبر کی بزم میں ستاروں کے مانند تھے۔ تو اب یہ قید خود طے کرنا ہوگا کہ ستارے بغیر چاند کے ادھورے ہوتے ہیں، سبحان اللہ واہ 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 تو بل قمر اذا تلاہا خود پیغمبر تھے اور ستاروں کے مانند اصحاب تھے۔ اب یہ ملت تشیع پر جو ضرب لگتی ہے فکری اعتبار سے، زبانی اعتبار سے، میں کسی پر کمنٹ نہیں کرتا، اس لیے کیونکہ میں نے مجلس حسین سے یہ سیکھا ہے کہ مجلسیں اور اہل بیت کا عشق لوگوں کو جوڑنے کے لیے ہوتا ہے، افراد کو توڑنے کے لیے نہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں سبحان اللہ لہٰذا میں یہ کہوں گا کہ بہت سے لوگ ہیں جو اپنی فکر میں ڈوبے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ملت تشیع صحابہ کو نہیں مانتے، نہیں، یہ غلط ہے، میں پھر سے کہوں گا یہ غلط ہے، یہ غلط۔ آج میں اس صحابی کے بارے میں، بزرگ صحابی جلیل القدر صحابی جو ملت اسلامیہ کے نزدیک جلیل القدر ہیں، میں ان کی بات نہیں کرتا، میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ جن کے نام ہمیں تو ہو سکتا ہے یاد ہوں مگر ہمارے بچوں کو یاد نہیں، کیا کہہ رہے چونکہ ہیں ہم نے ذکر بھی نہیں کیا ہے
چاہے وہ اہل سنت ہو یا اہل تشیع. یہ ظلم ہے مسلمانوں کی طرف سے پیغمبر کے صحابی پر. کیا کہنے جناب. انہوں نے اپنا سب کچھ چھوڑ کے اسلام کے لیے پیغمبر کو پا لیا اور اتنی سعادت اختیار کیا کہ 1400 برس سے آج تک اور آج سے لے کے قیامت تک وہ زندہ سبحان اللہ اپنے سبحان اللہ احسن عمل کی بنیاد پر. سبحان اللہ. جنہوں نے دنیا طلبی نہیں رکھی، ارے یار دنیا بھی مل جائے نبی بھی مل جائے، نہ، انہوں نے دنیا ترک کر کے پیغمبر کی بارگاہ میں پناہ لیا تو پروردگار نے بھی انہیں سعادت عطا کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور افسوس کا مقام یہ، میں اپنے ناظرین سے، میرے سنی ناظرین ہوں یا شیعہ ناظرین ہوں، میں ریکویسٹ کرتا ہوں، پلیز گزارش ہے آپ سے کہ پیغمبر کے صحابہ کو اگنور مت کریں. کیا وہ کہنے جتنے ہیں وہ صاحب تقدس ہیں، وہ صاحب عظمت ہیں. جو جس جگہ پر ہے، یعنی ایک مصرع کہا جاتا ہے عام زبان میں، جو ذرہ جہاں ہے وہیں آفتاب. کیا کہنے. واہ. اچھا، ہماری مینٹلٹی یہ ہے کہ ہم آقا تک رسائی رکھنا چاہتے ہیں. تو آقا کو اگر سمجھنا ہے تو پہلے غلاموں کو سمجھیے کہ جب اس گھر کے اس بزم کے غلام ایسے ہیں تو ہمارے نبی پاک کا مرتبہ اور ان کی جلالت اور ان کی منزلت کیا. سبحان اللہ جناب سبحان اللہ. اندازہ لگائیں. اس میں ایک نام لیتا ہوں، نام نامی اور اس میں گرامی، حضرت مقداد اسود کندی کا. کیا کہنے جناب. کون جانتا ہے یہ؟ میں شیور ہوں اپنی جگہ پر. میں چھوٹے سے شہر میں رہتا ہوں، لکھنؤ، جو مشہور ترین شہر ہے، اس کے قریب میں میرا شہر ہے. نیپال بارڈر کے پاس میں رہتا ہوں. میں دعوے کے ساتھ اس لاک ڈاؤن میں کہہ رہا ہوں اپنے مسلمان بھائیوں سے، آل اوور مسلمان، میرے پاس یہ فیلنگ نہیں ہے کیونکہ میں آزادار ہوں. میں نے جناب زینب سے آزاداری کا سلیقہ سیکھا ہے کہ غیر کو اپنا کیسے بنایا جائے. شام کی عورتیں آئیں کیوں؟ وہ تو تماشائی تھی کچھ دن پہلے، کہا آزاداری کی بنیاد پر. اس لیے میں سب کو انوائٹ کر رہا ہوں کہ جو بھی اس ویڈیو کو دیکھے اور اس بیان کو سنے، خدا کے لیے، پیغمبر کے لیے، اصحاب کو ایک بار پڑھیں اور اپنے بچوں کو ان کی عزت اور حرمت بتائیں. بے شک بے شک. واہ واہ یہ واہ. پروگرام میں تشکر عرض کرتا ہوں آپ تمامی حضرات کا جو اس سلسلے میں کاوش کر رہے ہیں کہ وہ اللہ ان کو جزائے خیر دے، جو اصحاب کے لیے درد رکھتے ہیں. اور پروردگار، مجھے یقین ہے کہ آپ تمامی حضرات کو اصحاب کی شفاعت نصیب. جب غلام ایسے ہیں، میں ابھی ذکر کروں مختصر لمحے میں کہ اصحاب میں اسود مقداد اسود کندی وہ افراد میں سے ہیں کہ جو پیغمبر کے قریب ترین اصحاب. بے شک بے شک. ابھی ہم حضرت خلیفہ سیبم کے بارے میں جانتے ہیں، خلیفہ دوم کے بارے میں جانتے ہیں، یا خلیفہ اول کے بارے میں جانتے ہیں، یا بہت تھوڑا آگے بڑھے تو جناب سلمان، جناب ابو ذر، جناب عمار یاسر اور دیگر صحابی جو صاحب تقدس ہیں. مگر مقداد اسود کندی کا مرتبہ سوچئے. میں اینالائز کرنے کو دعوت دے رہا ہوں کہ ذرا سوچیں کہ پیغمبر جیسا عظیم المرتبت اور یہ صاحب عزت اور وقار رکھنے والا نبی اپنی چچازاد بہن سے حضرت مقداد اسود کندی کی شادی کرتے. سبحان اللہ. صاحبہ بن زبیر بن عبد المطلب آپ کی بہن تھی، سبعہ یا صاحبہ. تاریخ میں صحیح بخاری شریف میں اور دیگر علماء نے بھی اس کو لکھا ہے. ابن ابی الحدید نے خاص کر اس بات کو لکھا ہے. شرح ابن ابی الحدید میں اس روایت کو ذکر کیا گیا ہے کہ آپ پیغمبر نے مقداد اسود کندی کا عقد اپنی چچازاد بہن کے ساتھ کیا. اللہ کیا بلند مرتبہ ہے. اب ذرا آپ سوچئے نا کہ اس دور میں ہم بھی اگر بھتیجی کی، بھانجیوں کی شادی ہوتی ہے تو سب سے پہلے پوچھتے لڑکا کیا کرتا ہے. تو ہم اتنے سمجھدار ہیں کہ ہم لڑکے کے بارے میں پوچھیں، اور پیغمبر اپنی بہن کی شادی کر رہے ہیں وہ نہیں سمجھ جانتے ہوں گے. جو پیغمبر 2 انگلیوں کے درمیان زمین سے عرش تک کا منظر دکھا وہ سامنے کے آدمی کو
اسکین نہیں کرتا ہوگا کہ وہ کتنے بڑے صاحب عظمت ہیں. سبحان ذرا اللہ. آپ اندازہ لگائیے کہ بغیر گراف بلند ہوئے پیغمبر اپنی بہن کے حق کو حوالے کر رہے ہیں. کیا کہنے ایک فضیلت ہے جناب مقداد اسود کندی. اسلام کی قبولیت میں سب سے پہلے جن 7 افراد نے اسلام کو قبول کیا ہے سب سے پہلے اس میں سے مقداد اسود کندی ایک ہے. ابن ابی مسعود نے اس روایت کو لکھا کہ جناب مقداد اسود کندی ان 7 افراد میں ایک. قبلہ ایک لمحے کو روکوں گا میں. اور ان 7 افراد نے ہی نماز جنازہ رسالت میں آپ کی، اس میں جناب حضرت مقداد بھی شامل تھے، جو صرف 7 صحابی شریک ہوئے تھے بنو ہاشم کے علاوہ. جی میں ابھی ایک ذرا وقفہ ہو گیا، میں ابھی تسلسل کے ساتھ آپ کے پاس آ رہا ہوں جلدی، یعنی جسے کہتے ہیں کہ بیان تو بہت وسیع ہے مگر میں اپنے بیان کو بالکل ہیڈ لائن کی شکل میں آپ کے حضور میں عرض کر دوں. دوسرے جو آپ کی فضیلت ہے وہ یہ کہ تردد اور شک میں گرفتار نہیں ہوئے وفات پیغمبر کے بعد. سبحان اللہ. واہ اور حضرت امیر المومنین کے ہمراہ رہے اور خلافت کے مسئلے میں کافی کوشاں تھے کہ حضرت امیر المومنین کے سلسلے سے خلافت جو تھی اور اس پر کافی کوشاں رہے. لفظ بدل کے یوں کہہ دوں سب کے لیے کہ من کنت مولا کی بڑی پاسداری کا خیال تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے جناب. یہ ایک جناب مقداد اسود کندی اور ان کے ہمراہ جن لوگوں نے شک نہیں کیا، تردد میں اور تشویش میں اور پریشان نہیں ہوئے، کنفیوز نہیں ہوئے، ان میں جناب سلمان فارسی کا نام ہے، جناب ابو ذر غفاری اور جناب عمار یاسر اور جناب مقداد اسود کندی. یہ ان لوگوں میں ہیں کہ جن کی عظمتوں کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا. بے شک یہ بالکل طے سی بات. اور اب آپ نے جو جنازے کی بات کہی تو رسول کا جنازہ تو بہرحال آپ نے ذکر کر دیا. اب میں آگے بڑھا دوں بات کو. یہ اتنا اہل بیت کے گھرانے سے نیئرسٹ ہو گئے تھے اپنے اعمال کی بنیاد پر، احسن عمل کی بنیاد پر، کہ حضرت علی نے امام حسن کو بھیج کے جناب زہرا کے جنازے میں انوائٹ کیا ہے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ شخصیت کتنی بلند پائے گی. ہم کیا جانتے ہیں ان کے بارے میں؟ حضرت زہرا کا جنازہ کتنا مخفی تھا. ہمارے علماء اہل سنت نے لکھا ہے کہ جناب زہرا کا جنازہ رات کو اٹھا وصیت کے مطابق. اس میں امام حسن کو آپ بھیج کے حضرت امیر المومنین جو اصحاب نیئرسٹ تھے، قریب تھے، ان میں سے جناب مقداد اسود کندی کو بلوایا ہے اور شریک ہوئے جنازے. یہ قابل غور اور قابل اہم جو بات تھی میں نے آپ کے حضور میں، چونکہ آپ نے ابھی اچانک پیغمبر کا تذکرہ کیا اور ان کے جنازے کی بات تو میں نے فوراً ٹچ کر لیا اس بات. یعنی چیزیں کہا جائے کہ ہمیں فریضہ ہے ہمارا کہ ہم اصحاب کو پہچانے کہ ان کی گروتھ، ان کی عزت، ان کا شرف. میں اہل بیت کے گھرانے کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں خاصان خدا کی بات کر رہا ہوں. وہ لوگ کہ جنہوں نے دنیا چھوڑ کے، دنیا میں رہتے ہوئے دنیا چھوڑ کے اہل بیت اور رسول خدا جیسی ذات مقدس کو پا لیا، تو پروردگار نے بھی انہیں اتنی سعادت عطا کیا کہ آج 1400 برس بعد ان کا تذکرہ ہو رہا ہے اس ملک سے اس ملک میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ان کی حیات کی دلیل ہے. ماشاءاللہ. اسکالرشپ تھوڑی نہ دے کے گئے ہیں جناب مقداد اسود کندی کہ میرا تذکرہ کرنا، میں تمہیں تھوڑا سا اپنا شیئر دے دوں گا اور نہ کچھ نہیں. کردار کی بلندی ہے کہ پروردگار وعدہ کرتا ہے کہ تم اگر سعادت مندی سے زندگی گزارو گے تو ہم تمہیں قائم اور باقی رکھیں گے. سبحان تذکرے کے سبحان اللہ جناب. اندازہ لگائیں. اور اب پیغمبر کی حدیث یہ بھی قابل غور ہے، قابل غور ہے. ایک روز پیغمبر اکرم، میں اپنے ناظرین سے کہوں گا ذرا توجہ کر لیں میری بات پر، میں التجا اور التماس کی منزل پہ ہوں. پیغمبر ایک روز بزم اصحاب میں آتے ہیں، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، بزم اصحاب میں آتے ہیں
اور کہتے ہیں کہ پروردگار نے مجھ سے فرمایا ہے. الاختصاص صفحہ نمبر 90 یہ حدیث کوٹ کی گئی ہے، جس کو ابن ابی الحدید نے بھی لکھا اور دیگر مقدس بزرگ رائٹرز نے بھی اس حدیث کو جملے کی شکل میں لکھا اور صحیحین میں بھی مختصر کر کے تذکرہ ہے. میں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ پیغمبر بزم صحابہ میں آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ پروردگار فرماتا ہے کہ 4 لوگوں کو دوست رکھو. میرے جملے اگر ریکارڈ ہو رہے ہوں تو میں گزارش کروں گا کہ اس کو توجہ سے سنیں. کیا کہنے 4 لوگوں کو دوست رکھو، اور پروردگار نے فرمایا کہ میں بھی ان کو دوست رکھتا ہوں، یعنی خدا خود دوست رکھتا ہے اور پیغمبر سے فرمایا کہ تم بھی ان کو دوست رکھو. سبحان اللہ. وہ کون؟ جب لوگوں نے سوال کیا یا رسول اللہ وہ 4 لوگ کون ہیں، تو پیغمبر نے 3 ٹائم فرمایا ان علی ہیں، علی ہیں، علی ہیں، اللہم صلی علی محمد علی ہیں، علی ہیں، علی ہیں، اور 4تھی مرتبہ فرمایا سلمان ہیں، مقداد اسود کندی ہیں اور ابو ذر غفاری. کیا کہنے. یہ سلمان ہے. میں پھر سے ریپیٹ کر دوں، پہلے 3 بار علی علیہ السلام کا نام لیا، پھر اس کے بعد سے ایک لائن میں جناب سلمان فارسی، جناب مقداد اسود کندی اور جناب ابو ذر غفاری کا نام. سبحان اللہ جناب، سبحان پھر اللہ. پیغمبر نے کنٹینیو کیا ہے اس حدیث کو اور فرمایا کہ یقین کرو کہ جنت 4 لوگوں کے لیے تڑپ رہی ہے، مشتاق. ان میں سے امیر المومنین کا نام لیا اور پھر یہ 3 افراد کا نام لیا کہ سلمان فارسی، مقداد اسود کندی اور ابو ذر غفاری. کیا کہنے. آپ کی اطلاع کے لیے میں عرض کروں کہ ہمارے معصومین کا کیا خیال ہے اصحاب رضوان اللہ تعالی علیہ کے. حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جنت کے مراحل کو، اسی حدیث کو جب لوگوں نے سوال کیا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے مدینے میں، لوگوں نے امام کے صحابیوں نے، خاص 7ویں امام کے، تو یہ پیغمبر کے حدیث کو بیان کیا کہ سورہ توبہ کی وہ آیت جو صحابیت کے بارے میں ہے اس کو بتایا، پھر اس کے بعد اس میں کنٹینیو کیا امام کاظم علیہ السلام اور فرماتے ہیں کہ یاد رکھو جب قیامت کا دن آئے گا تو منادی ندا دے گا، کہاں ہیں وہ لوگ کہ جو جنت جن کی مشتاق ہے. بس میں صحابہ سے یہ 3 افراد اٹھیں گے جن میں جناب سلمان فارسی، مقداد اسود کندی اور جناب ابو ذر غفاری. یہ منادی ندا دے گا. اور اب اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے 6 امام کی جو حدیث ہے وہ میں آپ کے حضور میں عرض کر دوں، جو بڑی دلچسپ ہے، جو سمجھنے کے لیے کہ امام نے کتنا لطیف پیرایا اور لطیف اشارہ اصحاب میں جناب مقداد کے لیے رکھا ہے پرسنلی. 6 امام نے سوچیں، ساری دنیا امام کو سلام کر کے کلام کرنے کی منتظر ہے. کیا کہنے. واہ واہ. ذرا گراف ملاحظہ کریں کہ مقداد اسود کندی کون ہے. ہم کتنے بے خیال ہیں اپنے پیغمبر کے صحابہ سے. میں صرف ایک شخصیت کے بارے میں، اور وہ بھی میں نے کہا کہ یہ وقت کی مجبوری اور یہ سسٹم کی بیچارگی ہے کہ میں بالکل ہیڈ لائن کی شکل اختیار کیے ہوا ہوں اپنے بیان میں اور جلدی جلدی اپنے موضوع سے قریب ہوتا جا رہا ہوں. کہ ذرا سا اس بات کو غور کریں، ایک دم سے سنیں اور امام صادق نے فرمایا نو نیور. یہ سوچیں کہ امام نے فرمایا، کسی عام خطیب نے نہیں فرمایا جو چند نعروں میں اپنی بات کہہ جاتا ہے. کیا کہنا. کسی حیدر مہدی نے نہیں کہا ہے کہ جو وہ بس کہہ دیا، نہ، امام کے جس کا جملہ ضمانت رکھتا ہے شخصیت اور پرسنالٹی کے. بے شک. مقداد اسود کندی کے لیے اہل اسلام حیرت کریں گے
امام جعفر صادق علیہ السلام چھٹے امام نے صلی اللہ محمد وعلی محمد ارشاد فرمایا کہ اب ذرا سا اس لطیف جملے کو ذرا آپ ملاحظہ فرمائیں، اور میں اس کا ریفرنس بھی آپ کو بتا دوں، الاختصاص صفحہ نمبر 10، نیٹ پہ اویلیبل ہے یہ کتاب، اگر کوئی لاک ڈاؤن میں یہ پڑھنا چاہے تو ملاحظہ کر سکتا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ قرآن میں جو حیثیت الف کی ہے، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، قرآن میں چھٹے امام فرماتے ہیں قرآن میں جو حیثیت الف کی ہے کہ جب بھی آپ دیکھیں گا آپ نے جگہ پر لکھا نظر آئے گا، اس سے کوئی جملہ ملتا نہیں ہے، ویسے ہی امام فرماتے ہیں کہ جو حیثیت قرآن میں الف کی ہے وہی حیثیت صحابہ رضوان اللہ میں حضرت مقداد اسود کندی کی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بلند قامت صحابی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اب آپ اندازہ لگائیے جب یہ واہ 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 شخص واہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، واہ واہ واہ۔ ایک بار میں پھر سے گزارش کروں گا کہ ہمارے پیغمبر کے جو مخصوص اور مقدس صحابہ ہیں ان کے اوپر ایک صلوات پڑھیں، جو اللہم بھی حضرات صلی سن رہے علی ہیں جہاں پر محمد وعلی محمد۔ اصحاب پیغمبر علیہ السلام میں جناب مقداد اسود کندی بہت سی باتیں جو بیان کر چکا، بس ایک دو باتیں اور رہ گئی کہ جس کو آپ کے حضور میں عرض کر کے میں آگے کا سفر طے کروں، اور وہ یہ کہ جناب مقداد اسود کندی اس ذات والا صفات کا نام ہے کہ ہمارے برادران اہل تشا اس بات کو ذرا غور سے سنیں گے کہ جناب مقداد اسود کندی ہیں کون۔ ہندوستان میں ایک بزرگ عالم دین جن کا نام مقبول احمد صاحب، جو اس وقت دہلی میں دفن ہے پنجہ شریف میں، انہوں نے قرآن مجید کا ترجمہ کیا اور اردو ترجمہ، اور اس پر حاشیہ واقعات سے لکھا، جس میں روایت ہے سورہ شعراء کی جو آیت ہمارے یہاں اکثر ذاکرین یا علماء منبر سے عزاخانوں میں یا دیگر مواقعوں پر سند کے طور پر بیان کرتے ہیں، آئے مبدت، جس کی تنزیل و ترتیب یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اس آیہ مبارکہ کا جب نزول ہوا تو اب امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے، جو مقبول احمد صاحب کے ترجمے کے حاشیے پر پورا تفصیل کے ساتھ واقعہ لکھا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی ہے تو پیغمبر نے اصحاب رضوان اللہ کے درمیان یہ اعلان کیا کہ میں تمہارے درمیان ایک کام کو فرض جانتا ہوں، تم میں سے کون ہے جو اس کو قبول کرے گا؟ تو سارا مجمع خاموش تھا۔ چھٹے امام سے روایت ہے یہ، چھٹے امام فرماتے ہیں کہ سارا مجمع خاموش تھا، 7 افراد اٹھے، جناب سلمان فارسی، جناب ابو ذر غفاری، جناب مقداد اسود کندی، جناب عمار یاسر، اور پیغمبر کا ایک غلام اور ایک دو نام اور۔ ان لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ بیان فرمائیں۔ جب یہ آیت کی تلاوت پیغمبر نے فرمائی ہے کہ پروردگار یہ چاہتا ہے کہ اجر رسالت کچھ نہ لیا جائے سوائے اس کے کہ قرابت داروں سے مودت ہو۔ اب آپ سوچیں کہ جو لوگ نزول آیت سے پہلے انتماء کے عقیدت رکھتے ہوں ان کا مرتبہ کیا ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ قبلہ، واہ واہ واہ۔ وہ پرسنالٹی کہ جن کے پاس علم غیب نہیں ہے مگر عطائے الہی کی بنیاد پر، عطائے مولا اور عطائے رسول کی بنیاد پر ان کے پاس کسب فیض بہت زیادہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
یعنی اگر امیر المومنین آیت کے نزول سے پہلے علم میں آیت رکھتے ہوں تو حیرت نہیں ہے کہ الہی نمائندے رسول خدا اگر آیت کے نزول سے پہلے جناب زہرا کے گھر تشریف لا رہے ہیں آیت تطہیر کے نزول سے پہلے، تو یہ الہی نمائندے ہیں، امام حسن امام حسین۔ سوال اس بات کا ہے کہ یہ لوگ جو انہماک سے کھڑے ہوئے ہیں یہ کس عقیدے اور کس جذبے کے مالک تھے، یہ ہمیں سوچنا پڑے گا، یہ ہمیں غور کرنا پڑے گا۔ اسی لیے میں نے ریفرنس دیا کہ مقبول احمد صاحب کا ترجمہ ملاحظہ کر لیں، جہاں یہ آیت لکھی ہے وہاں اس آیت کے ضمیمے میں، اس آیت کے حاشیے میں پوری تفصیل کے ساتھ واقعہ موجود ہے۔ اب آپ سوچیں، اب ذرا سوچیں، میرا سوال ملت مسلمہ سے ہے، میرا سوال عزاداران امام حسین علیہ السلام سے، کیا ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم اپنے اصحاب، اپنے پیغمبر کے، امیر المومنین کے اور امام حسین علیہ السلام کے ان جاباز اصحاب کے بارے میں جانیں اور اپنے بچوں کو بتائیں؟ کیا کہنا قبلہ؟ قبلہ ہم نے یہ سبجیکٹ میں IMTV کا تشکر عرض کرتا ہوں کہ یہ واقعی جناب عباس صاحب نے جو پروگرام آرگنائز کیا اور دیگر کی ٹیم نے، اللہ سب کو جزائے خیر دے، اور IMTV کا تشکر عرض کرتا ہوں کہ اس پروگرام کے ذریعے کچھ صحیح مگر لوگوں کو علم اور آشنائی ہو کہ پیغمبر کے وہ اصحاب کیسے تھے کہ جن کے لیے پروردگار کی طرف سے پیغمبر فرماتے ہیں پیغام لے کر کے عوام کے درمیان، کہ پیغمبر فرماتے ہیں پروردگار کے فرمان کے مطابق کہ 4 لوگوں کو دوست رکھو، یا یہ وہ لوگ ہیں۔ جناب مقداد اسود کندی کے لیے آخر میں بس ایک بات کہہ دیں کہ ہر جنگ میں شریک رہے۔ سبحان اللہ۔ آج اس دور میں مجھے کورونا وائرس کا جو دور چل رہا ہے، میں معذرت چاہتا ہوں اپنے ناظرین سے، مگر یہ ایکسپلین کرنے کے لیے اور انالائز کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو کورونا وائرس کا دور چل رہا ہے اس میں ہم سب اپنے گھر پر احتیاطاً ہیں۔ کیوں؟ جان بچانے کے لیے۔ پردہ نہ پردہ پس پردہ کہیں نہ کہیں موت کا خوف ہے جو گھر میں قید کیے ہوئے ہیں سبھی کو۔ لیکن وہ کیسے لوگ تھے کہ جنہوں نے جنگ بدر سے لے کے حضرت علی کی زندگی تک جنگوں میں شرکت کیا؟ سبحان اللہ۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ تمام اسلام کی چھوٹی بڑی جنگوں میں جناب مقداد اسود کندی اپڈیٹ رہے، اور واقعاً اسلام کے اس جانباز سپاہی اور پیغمبر کے اس عظیم الشان صحابی کو ہم سلام کرتے ہیں اور ان کی عظمتوں اور بلندی اور وقار کے اوپر درود پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور اسی کے ساتھ IMTV کا تشکر عرض کرتے ہیں کہ اس نے صحابہ اکرام کے لیے ایک بہترین پروگرام آرگنائز کیا، اور اس سلسلے میں جتنے افراد کاوش اور کوشش کر رہے ہیں اللہ سب کو جزائے خیر عطا کرے، الہی آمین۔ اور اب بس آخر میں ایک گزارش عوام سے جو مختصر ہے کہ یہ سمجھنا پڑے گا، میں نے اتنے تسلسل کے ساتھ فضیلتیں بیان کر دی، یہ معصوم نہیں ہے مقداد اسود کندی، یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے دین کی پاسداری کا ہر آن ہر لحظہ بیانات رسول اقوال معصوم کی بنیاد پر لحاظ رکھا اور زندگی کو اتنا کامیاب کیا کہ آج بدن تو قبر میں ہے مدینہ منورہ جنت البقیع میں، مگر حقیقت یہ ہے کہ آج یہ ذات والا صفات عزت کے ساتھ زندہ ہے۔ تو اب میں آیت پھر پڑھوں، الذی خلق الموت والحیات، یہ جہاں تھے مردوں کی بھیڑ میں تھے، مگر جب بس میں پیغمبر میں آ گئے اور سمجھ لیا کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے، تو ایسی حیات مل گئی کہ 1400 برسوں سے آج تک اور آج سے لے کے قیامت یہ زندہ ہیں بفیض پیغمبر، بفیض بس میں صحابہ۔ سبحان اللہ۔ اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو تمام کرتا ہوں اور گزارش گزار ہوں کہ ان شخصیات کے سلسلے سے جیسا کہ جناب عباس صاحب نے یہ بات کہی کہ شاعری بھی ہو تاکہ دل بھی محسوس ہو
रिक्कत भी हो, तारीफ भी हो। लिहाजा कुछ बंद हैं जो सहाबा इकराम के लिए हैं, और वो भी कौन कि जो इस बंद के ऊपर, जो इन मिसरों के ऊपर खरे उतरे, वो आपका मुतालिया होगा और आपकी तहकीक होगी कि जो खुली दावत है इन अशार के जरिए मीर अनीस अल्लाह मकामहू खुदाए सुखन कि जिन्होंने अपनी हयात में सहाबा के लिए कलाम कहा। मैं कुछ बंद हैं, दो चार मुलाहिजा कर लें और लुत्फ आएगा, और मैं जरा सा उसमें तफसील भी पेश करता रहूंगा। और वो ये कि जिसने पैगंबर की, जाहिर सी बात है हमारे यहाँ एक दस्तूर जिंदगी ये है मुआशरे और समाज का कहीं कि जब हमारे दरमियान आलिम आता है, अल्लामा आता है, जाकिर आता है, खतीब आता है, तालिब इल्म आता है, तो उसकी रविश और राह रफ्तार को अवाम देखती है, और अगर अहसन है तो तस्करा करती है। क्या कहना उनका नमाज पढ़ने का तरीका, क्या बात है उनका रुकू, और क्या बात है उनके सजदे, और क्या बात है उनका जिक्र, और क्या बात है उनके अखलाक। आप अंदाजा लगाएं कि जो असहाब पैगंबर को देख रहे हो उनकी इबादत का मर्तबा क्या होगा। पैगंबर कि जिनकी इबादत पर खुदा नाज करता है और कहता है ये पैगंबर रात को इबादत किया करो मगर कम इबादत किया करो, इतना न करो कि पैरों पर वरम आ जाए। तो जिसकी इबादत का उरूज ऐसा हो, उसके सहाबा जब उसे इबादत करते देखते होंगे तो फिर उनकी इबादत क्या होगी। कहते हैं कि सहाबा की इबादत ऐसी थी कि अर्श आजम को हिलाती थी दुआएं, अर्श आजम को हिलाती थी दुआएं, वज्द करते थे मलक सुन के सदाएं, सुभान अल्लाह, वज्द करते थे मलक सुन के सदाएं उनकी, वो अमामे, वो अबाएं, वो कबाएं उनकी, और हुस्न ये था कि पूरे लेती थी बसत शौक बलाएं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुस्न ये था कि पूरे लेती थी बसत शौक बलाएं उनकी। जिक्र खालिक में बैत मुलाहिजा फरमाएं कि जिक्र खालिक में जो लब उनके हिले जाते थे उनसे फिरदौस के शादी से खिले जाते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिरदौस के शादी से खिले जाते थे। क्या जवानाने खुशअतवार थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कैरेक्टर है असहाब का। वाह, कितने सलीम तबा, कितना तक़वा इलाही, कितना पाक तीनत, कितना पाक दिल और कितने पाक ज़हन थे कि मीर अनीस जैसे शायर ने बरजस्ता कहा कि क्या जवानाने खुशअतवार थे। सुभान अल्लाह। क्या रफीकाने वफादार थे। सुभान अल्लाह। इस रफीकाने वफादार में एक हिकमत भी है मीर अनीस की, और वो शायद बिरादरान मुतवज्जे हूं कि एक तो रफाकत है अहले बैत से, पैगंबर से दोस्ती है, और दोस्ती बराए जबान नहीं है कि दावाए मोहब्बत जबान से करते हैं, बल्कि वफादारी है जो अमल से जाहिर हो रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रफीकाने वफादार थे। सुभान अल्लाह। क्या जवानाने खुशअतवार थे। सुभान अल्लाह। सफदरो गाजियो जर्रार थे। सुभान अल्लाह। ये मिसरा किसी जंग की कैफियत को दिखाता है कि जहां पर सफदरी भी थी, जर्रारी भी थी, और यानी जिसे कहा जाए कि बुलंद आमद थी कि जिसमें आप पैगंबर के साथ इस्लाम की दिफा में जिहाद कर रहे थे, फरार नहीं अख्तियार किया कि सफदरो गाजियो जर्रार थे। सुभान अल्लाह। जाहिदो, अब ये पूरा कैरेक्टर समेट दिया 3 मिसरों का। जाहिदो आबिदो अबरार थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर से रिपीट कर दूं। जी बिस्मिल्लाह। रफीकाने वफादार थे। सुभान अल्लाह। क्या रफीकाने वफादार थे। सुभान अल्लाह। क्या जवानाने खुशअतवार थे। सुभान अल्लाह। सफदरो गाजियो जर्रार थे। सुभान अल्लाह। जाहिदो आबिदो अबरार थे। सुभान अल्लाह। ज़नो फरजंद से फुर्सत, मस्कन छोड़ा,
زن و کیا فرزند سے فرصت ہوئی، مسکن چھوڑا، مگر احمد کے گھرانے کا نہ دامن چھوڑا، کیا کہنے جناب، مگر سبحان احمد کے اللہ، گھرانے سبحان اللہ، نہ سبحان اللہ۔ دامن چھوڑا۔ معزز ناظرین، یہ تھے ہمارے جناب قبلہ مولانا سید حیدر مہدی صاحب۔ ہم ان کے بے انتہا شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے علامات نکالے اور حضرت مقداد کے بارے میں وہ علمی اور معلوماتی گفتگو کی کہ جو جس سے ہم سب ناظرین کی معلومات میں بھی اضافہ ہوا ہے، اور ہم ان کے بے انتہا مشکور ہیں۔ اور اس میں میر علی صاحب کے 2 ون انہوں نے پیش کیے، ماشاءاللہ سے میر علی صاحب کے اعلیٰ مقامہ ہو، کیا بات ہے، خدا سخن ہے وہ۔ آپ تمام ناظرین کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔ انشاءاللہ پھر ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ بہت شکریہ۔ الأجل الأجل يا مولا، الأجل الأجل يا مولا۔